قیمتی گائے۔ کئی دنوں کی بات ہے، بنی اسرائیل میں ایک نیک سالہ بزرگ رہا کرتے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، لیکن وہ ابھی کافی چھوٹا تھا کہ ان کا آخری وقت قریب آ گیا۔ ان کے پاس ایک بچیا تھی۔ انہوں نے اس بچیا کو لیا اور جنگل میں چلے گئے، اور جنگل میں جا کر یہ کہہ کر بچیا کو چھوڑ دیا کہ اے اللہ، یہ بچیا تیرے پاس امانت ہے، اور میرا بیٹا ابھی کم سا ہے، جب وہ بڑا ہو جائے تو یہ بچہ اس کو مل جائے۔ بچیا کو جنگل میں چھوڑ کر آنے کے بعد وہ بزرگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور چند ہی دنوں میں ان کی وفات ہو گئی۔ ادھر کچھ سالوں کے بعد ان کا بیٹا بھی جوان ہو گیا۔ یہ نہایت نیک اور صالح نوجوان تھا، اور اپنی والدہ کا کہنا بھی سنتا تھا۔ انتہائی فرمانبردار اور دوسروں کے کام آنے والا نوجوان تھا۔ اس نیک نوجوان نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ رات کے ایک حصے میں یہ نوجوان سوتا تھا، دوسرے حصے میں یہ نوجوان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اور رات کے تیسرے حصے میں اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ دن کے وقت یہ نوجوان جنگل میں نکل جاتا، سارا دن لکڑیاں کاٹتا، اور شام کو ان لکڑیوں کو بازار میں فروخت کر دیتا، اور ان لکڑیوں سے جو رقم حاصل ہوتی اس رقم کے بھی 3 حصے کیا کرتا تھا۔ ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرتا، دوسرا حصہ اپنی والدہ کو دیتا، اور تیسرا حصہ اپنی ذات پر خرچ کرتا۔ ماں اپنے بیٹے سے بہت خوش تھی۔ ایک دن اس کی والدہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہارے والد نہایت نیک اور صالح مسلمان تھے۔ انہوں نے مرنے سے قبل فلاں جنگل میں ایک گائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت میں سونپ دی تھی۔ اب تم اس جنگل میں جاؤ اور یوں دعا مانگو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کے خدا، میرے باپ نے جو امانت تجھے سونپی تھی وہ مجھے واپس دے دے۔ لڑکے نے اپنی والدہ سے پوچھا، امی جان، اس گائے کی نشانی کیا ہے؟ اس کی والدہ نے کہا، بیٹا، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہوگی، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی جیسے سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہو۔ وہ نوجوان والدہ کی ہدایت کے مطابق اس جنگل میں آ گیا، اور اس نے وہاں جا کر دعا مانگی، اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کے خدا، میرے باپ نے جو امانت تجھے سونپی تھی وہ مجھے واپس دے دے۔ فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ نوجوان نے اس گائے کو پکڑا اور پکڑ کر گھر لے آیا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا، اس گائے کو بازار میں لے جا کر 3 دینار میں فروخت کر دو، لیکن بیچنے سے پہلے مجھ سے مشورہ ضرور کرنا، میرے مشورے کے بغیر نہیں بیچنا۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ اس زمانے میں بازار میں گائے 3 دینار ہی میں فروخت ہوتی تھی۔ بہرحال یہ نوجوان اس گائے کو منڈی میں لے گیا، اور ایک جگہ اس گائے کی رسی پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں ایک گاہک اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی، کیا گائے بیچو گے؟ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں۔ اس نے پوچھا، کتنے میں بیچو گے؟ نوجوان نے کہا، 3 دینار میں، مگر اپنی والدہ سے مشورے کے بعد۔ اس گاہک نے کہا، اس گائے کی قیمت 6 دینار لے لو، مگر اپنی والدہ سے مشورہ نہیں کرو، مجھے ابھی فوراً بیچ دو۔ نوجوان نے کہا، اے اجنبی، تم مجھے اس گائے کی خواہ کتنی ہی قیمت کیوں نہ دو، میں والدہ کے مشورے کے بغیر ہرگز نہیں بیچوں گا۔ اس کے بعد لڑکے نے منڈی سے گھر آ کر سارا ماجرا اپنی والدہ کو سنایا۔ اس نوجوان کی والدہ نے کہا کہ مجھے یہ گاہک کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، تو بیٹا تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ نوجوان واپس منڈی آیا اور اس نے گاہک سے کہا کہ میری والدہ نے پوچھا ہے کہ آیا ہم ابھی اس گائے کو فروخت کریں یا نہ کریں۔ فرشتے نے کہا کہ تم ابھی اس گائے کو فروخت نہیں کرو، عن قریب اس گائے کو موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، اور تم اس کی قیمت گائے کی کھال بھر کے سونا طلب کرنا، تو وہ لوگ تم کو اتنی ہی قیمت دے کر یہ گائے خریدیں گے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل میں عجیب واقعہ رونما ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک امیر شخص رہا کرتا تھا جس کا نام عامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی دولت سے نوازا تھا۔ اس کا بھتیجا اس انتظار میں تھا کب چچا مرے اور وہ اس کا وارث بن کر اس کی دولت حاصل کر لے۔ ایک دن اس نے کہا کہ کون اتنا انتظار کرے، کیوں نہ اپنے چچا کو خود ہی ٹھکانے لگا دے۔ دولت کے لالچ میں آ کر اس نے اپنے چچا کو قتل کر ڈالا، اور اس کی لاش کو راتوں رات ایک ویران
میں پھینک آیا۔ دوسرے دن عامل کی لاش دیکھ کر بستی میں شدید خوف پیدا ہو گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ عامل کو کس نے قتل کیا ہے۔ جب عامل کے بھتیجے نے دیکھا کہ اس کے چچا کی لاش مل گئی ہے تو اس نے بھی جھوٹ موٹ کا رونا شروع کر دیا۔ کبھی سر پٹتا، کبھی ماتم کرتا اور کہتا کہ میرے پیارے چچا کو کس نے قتل کیا ہے۔ یہ کبھی کس پر الزام عائد کرتے اور کبھی کس پر، اور یوں لڑائی جھگڑا بڑھ گیا۔ کسی نے کہا کہ تم آپس میں کیوں لڑتے ہو؟ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ تمہارے چچا کو کس نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ عامل اور اس کے بھائی نہ چاہتے ہوئے بھی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمیں بتائیں کہ ہمارے چچا کو کس نے قتل کیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کی گوشت کا ایک ٹکڑا اس مرنے والے پر مار دو، لاش خود بتا دے گی کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے کہ میں شامل ہو جاؤں جاہلوں کے گروہ سے۔ حکم خداوندی بتاتے وقت مذاق کرنا تو جاہلوں کا شیوہ ہے، اور نبی کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند بالا ہوتا ہے، لہٰذا ان سے اس قسم کے مذاق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لوگ کیونکہ خود بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ قاتل کا پتہ لگے، کہنے لگے، یہ بتائے گائے کیسی ہو؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ گائے ایسی ہو جو نہ بالکل بوڑھی ہو اور نہ بالکل چھوٹی، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ اب یہ پھر کہنے لگے، آپ اپنے رب سے یہ بھی معلوم کر کے بتائیں اس گائے کا رنگ کیسا ہو؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہو جو خوب گہرے پیلے رنگ کی ہو اور دیکھنے والے کو اچھی لگے۔ پھر کہنے لگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ صاف صاف بتائیں کہ ہمارے لیے گائے کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم گائے کو ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، وہ گائے ایسی ہو جس سے خدمت نہیں لی گئی ہو، کہ ہل چلائے زمین پر اور نہ پانی دے کھیتوں کو، بے عیب ہو، بے داغ ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے گائے کی تمام خصوصیات بیان کر دی اور کوئی سوال ایسا باقی نہیں بچا جو یہ پوچھتے، تو عاجز آ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اب لائیں آپ صحیح بات۔ پھر یہ لوگ گائے کی منڈی چلے گئے تاکہ وہ گائے خرید سکے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی ہے، اور منڈی میں وہی نوجوان اپنی گائے لیے کھڑا ہوا تھا۔ اس سے جب انہوں نے قیمت پوچھی تو اس نوجوان نے وہی قیمت بتائی جو فرشتے نے اسے بتائی تھی کہ اس کی کھال کے برابر سونا دو گے تو بیچوں گا۔ یہ لوگ واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ایسی گائے تو ہمیں مل گئی ہے، لیکن وہ نوجوان اس کی قیمت بہت زیادہ طلب کر رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خود اپنے اوپر یہ سختی کی ہے، اب اس کی منہ مانگی قیمت دو۔ یعنی تم نے خواہ مخواہ سوالات کیے کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس نے ہل چلایا ہو یا نہ چلایا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب جب تم یہ حجز اور بحث کر چکے ہو تو یہ سختی تو تم نے اپنے آپ پر خود کی ہے، لہٰذا کی منہ مانگی قیمت دو۔ لہٰذا انہوں نے اس گائے کی کھال کے برابر سونا دے کر وہ گائے خرید لی اور اس کو ذبح کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گائے کی گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کو مارو تو یہ خود بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ جب اس گائے کی گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کو مارا گیا تو وہ لاش زندہ ہو گئی، اور اس نے اپنے قاتل کا بتا دیا کہ مجھے میرے بھتیجے نے جائیداد کے لالچ میں قتل کیا ہے، اور پھر وہ دوبارہ مر گیا۔ قاتل وہی تھا جس نے قاتل کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا، لہٰذا اس کو اس کے جرم کی پاداش میں قتل کر دیا گیا۔